نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ یہود و نصارہ کی اس بات کو نقل فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے یہ کہتے کہ تم یہودی بن جاؤ، تم عیسائی بن جاؤ، نصارہ، تو تم ہدایت پالو گے، تمہاری کشتی پار لگ جائے گی، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، میں یہودی یا عیسائی نہیں بننا چاہتا، بلکہ میں تو پیروی کروں گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ تمام ملتوں میں، تمام امتوں میں ان کی فضیلت مسلم تھی، سب ان کو عظمت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے یہودی کہتے تھے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے، عیسائی کہتے تھے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہے، مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے طریقے پر ہے۔ تو قرآن کریم نے جا بجا اس بات کی تردید اور نفی کی، واضح الفاظ میں کی، ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودیت پر قائم تھے، نہ نصرانیت پر تھے، اور نہ وہ خدا نخواستہ شرک کرنے والے تھے، بلکہ وہ تو حنفی تھے۔ اب حنیفاً کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا ہے مستقیمہ، جو سیدھے راستے پر ہو۔ دوسرا مطلب اس کا ہے مخلصاً، جو بالکل مخلص و خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی مکسنگ نہ ہو، خالص ہو۔ اور تیسرا مطلب حاجن، وہ حج کا ارادہ کرنے والے ہو۔ اور چوتھا مطلب یستقبل البیت بصلاتہ، اپنی نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہو، اور بیت اللہ کا حج کرنے والے ہو، ان استطاع الیہ سبیلا۔ حنیفاً کا ایک مطلب متبعاً، اتباع اور تابعداری کرنے والے۔ حنیفاً کا ایک مطلب یؤمن بالرسل کلہم من اولہم الی آخرہم، کہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنے والا، اول سے لے کر آخر تک، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 نبیوں پر ایمان لانے والا وہ اصل میں حنیفاً اور حنفی ہے۔
حضرت قتادہ فرماتے ہیں حنیفیہ کا ایک مطلب شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، اور اس گواہی میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان پر اس کی ماں حرام ہے، اس کی بیٹی حرام ہے، اس کی خالہ حرام ہے، اس کی پھپھی حرام ہے، اور جو اللہ نے حرام کیا اس کو وہ حرام سمجھتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک پروپیگنڈا تھا کہ جی ہمارے بن جاؤ تو کام سیدھا ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز امپاسبل، ناممکن ہے، ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک تم ان کی ملت کو فالو نہ کر لو۔ ہاں تم ان کی ملت کو فالو کر لو پھر وہ تم سے خوش ہو جائیں گے، باقی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو مال دے دو خوش نہیں ہوں گے، ان کو اولاد دے دو خوش نہیں ہوں گے، ان کی دعوتیں کر لو خوش نہیں ہوں گے، ان کے اوپر احسان کرو خوش نہیں ہوں گے۔ اصل جو ان کی خوشی ہے جب تک وہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ نہ لے وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ مسلمان کہتا ہے کہ شاید ہی ہم سے خوش ہو جائے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے تمہارے نہیں ہو سکتے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اللہ فرماتے۔ ایک زمانے میں دنیا میں دو سپر پاور تھے، ایک امریکہ تھا ایک روس تھا۔ روس کو سوویت یونین کہا جاتا تھا، بہت ساری اس میں ریاستیں تھیں۔ اس زمانے میں روس امریکہ سے بھی زیادہ سپر پاور تھا۔ تو جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روس میں اشتراکیت اور کمیونزم کا نظام تھا، تو جب روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے میں بہت بڑا رول وہ جہاد کا تھا جو افغانستان کی سرزمین پر مجاہدین نے کیا، اور اس کی برکت سے اللہ نے اس سپر پاور کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس وقت امریکہ کا ایک رسالہ تھا دی ٹائم، اس کے سرے ورق پر انہوں نے ایک ٹائٹل بنایا کہ ایک قلعہ ہے اور اس قلعے کی دیواروں پر امریکن فوجی چڑھے ہوئے ہیں اور وہ قلعے کی دیواروں کو ڈھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں، منہدم کر رہے ہیں، زمین بوس کر رہے ہیں، ملیاں میٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد بھی ہے۔ اب بظاہر وہاں پر مسجد کی جگہ بنتی نہیں تھی، اس مسجد کی تصویر کی ضرورت کوئی نہیں تھی۔ امریکہ اتنا بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے روس کو ٹکڑوں میں تبدیل کیا، اگرچہ وہ جہاد کی برکت سے تھا، لیکن امریکہ نے کہا میں نے روس کو ابھارا کہ ان افغانستان پر حملہ کرو، پھر میں نے افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کو سپورٹ کی بہرحال، لیکن اس تصویر سے اس کی بات پوری ہو رہی تھی۔ سائیڈ میں مسجد کی تصویر کیوں دی؟ یہ دنیا کو بتانا تھا کہ ہم نے اپنے بڑے دشمن روس کو تو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، لیکن ہمیں اگر خطرہ ہے تو وہ مسجد سے ہے۔ ہمارا دشمن مسجد اور مدرسہ، مولوی اور مجاہد اور غیرت ایمانی کا جذبہ رکھنے والا مسلمان ہے۔
یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہوں گے۔ جب ان کا مطلب ہوگا تو یہ آپ کے ساتھ میٹھے ہو جائیں گے، جب ان کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو پھر یہ دوسری طرف سے وار کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ حیاتی، وہ مماتی، یہ جہادی، یہ غیر جہادی، کہ کسی طرح یہ آپس میں الجھ جائیں۔ لڑاؤ اور حکومت کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول، اور پھر اس کے بعد سیاست میں تقسیم کر دیا، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس پارٹی کا ہے، آپس میں گتم گتا ہے۔ اور پھر لسانیت میں تقسیم کر دیا، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پنجابی بولنے والا ہے، یہ بلوچی بولنے والا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، اس میں لڑا دیا۔ اور پھر لسانیت کے نام پر ہر صوبے میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، اور ان کا نعرہ بظاہر بڑا دل ربا اور خوش نما اور اٹریکٹیو اور امپریسو ہوتا ہے کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کے ارادے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اور آج کا نوجوان جذباتیت کی رو میں بے پڑتا ہے، نعروں کے پیچھے چل پڑتا ہے، کوئی بھی نعرہ لگا کے آگے وہ پیچھے ساری دنیا چل پڑتی۔ تو مسلمان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، اس کو دور اندیش ہونا چاہیے، اس کو حالات پر گہری نظر رکھنی چاہیے، اس کو قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس ہونا چاہیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یعنی مکمل تحقیق اور ریسرچ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا اس وقت سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب۔ ابھی آج 14 اگست اس ملک کی آزادی کا دن تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ملک، یہ دھرتی پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی بھی اس ملک میں جتنی خامیاں ہیں، اس میں کرپشن ہے، اس میں بدعنوانی ہے، اس میں لوٹ مار ہے، اس میں لسانیت ہے، اس میں عصبیت ہے، اس میں قومیت ہے، اس میں سیاست ہے، اس میں گندگی ہے، ساری خامیاں ماننے کے باوجود پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اسلام پر عمل اور اسلامی تحریکیں وہ اس ملک میں، یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، سب سے زیادہ مسجدیں پاکستان میں، سب سے زیادہ مدرسے پاکستان میں، سب سے زیادہ علماء پاکستان میں جن کا ڈنکا پوری دنیا پہ بجتا ہے، سب سے زیادہ تبلیغی نیٹ ورک پاکستان میں، سب سے بڑا خانقاہوں کا جال پاکستان میں، سب سے مضبوط درس نظامی کا میکینزم پاکستان میں، سب سے زیادہ حافظ وہ پاکستان میں، سب سے زیادہ حج عمرہ کرنے والے وہ پاکستان کے، سب سے زیادہ عظمت صحابہ پر آواز اٹھانے والے پاکستان میں، سب سے زیادہ جہاد کے علمبردار پاکستان میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کسی طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھائی نہیں یہ ملک تو ایسا ہے ویسا ہے۔ ہم خامیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے گھر میں ایک دوسرے کو مشورے بھی دیں گے، یار یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام صحیح ہونا چاہیے، نگرانی ہونی چاہیے، لیکن دوسروں کے سامنے ہم نے ایک ہونا ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اور دنیا میں یہ واحد ملک ہے جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوا ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں لا الہ الا اللہ کی حکمرانی ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
جہاں حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہو۔ ریاست مدینہ کا تقابل تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ یہ دنیا میں واحد ملک ہے۔ لاکھوں لوگ کٹ گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئی، لوگوں نے ہجرتیں کی، صرف اس لیے نہیں کہ وہاں ایک کارخانہ تھا، پاکستان میں 2 کارخانے ملیں گے، نہیں، وہاں پر تھوڑی زمینیں تھی، یہاں کر زیادہ زمینیں ملے گی، نہیں، ایسا بھی تھا کہ وہاں کے نواب تھے، ہجرت کرنے کے بعد یہاں فٹ پاتھ پہ آ گئے۔ تو اب ان کی قربانیوں کو ہم نے رائیگاں جانے نہیں دینا۔ ہم نے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے کوشش کرنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، خود دین کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور یہ ملک تو ویسے بھی کھٹک رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک زمانے میں مصر اسلامی ملکوں میں پاورفل تھا، اس کا کیا حشر کیا، پھر اس کے بعد عراق دنیا کے نقشے پر ابھرا، اس کا کیا حشر کیا، پھر اس کے بعد لیبیا تھوڑا سٹیبل ہونے لگا، اس کا کیا حشر ہوا، پھر اس کے بعد شام اٹھنے لگا، پھر افغانستان میں ایک زمانے میں وہ پچھلے دور میں اسلامی ریاست کا ایک کانسیپٹ آیا، ساری دنیا پاگل کتوں کی طرح ٹوٹ پڑی۔ تو اسی طرح پاکستان چونکہ اسلامی ملکوں میں واحد ملک ہے جو ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت حاصل کرنے کے بعد اب اس ملک پر حملہ تقریباً ناممکن ہے، تقریباً۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایٹمی قوت بننے کے بعد اس ملک پر حملہ آسان نہیں ہے۔ اب انہوں نے کہا حملے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں داخلی انتشار پیدا کرو، لوگوں کو لڑاؤ، آپس میں صوبوں کو لڑاؤ، قوموں کو لڑاؤ، زبانوں کو لڑاؤ، کسی طرح اسلامی ملک دنیا سے ختم ہو جائے۔ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، ہم نے اس سازش سے بچنا ہے اور اس ملک کے استحکام اور ترقی سالمیت کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ یہ باجے بجانے سے اور گانا گانے سے اور اسکوٹر کے سائلنسر نکالنے سے اور ادھر پٹیاں لگانے سے اور چہرے پر اسٹیکر اور جھنڈے بنانے سے ملک سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ نفل پڑھو، تلاوت کرو، شہداء کے ایصال ثواب کے لیے کوئی ذکر کرو، تبلیغ میں نکلو، اپنی وجود کو شریعت کے سانچے میں ڈالو، اتحاد اور اتفاق کا درس دو اور اللہ کے سامنے اس نعمت کے شکرانے کے طور پر گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم۔ اللہم آت نفسی تقواها انت مولاها وخیر من زکاها، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔